بسم اللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ شفاعت اور جنت اور جہنم کے متعلق کل پڑھا تھا۔ آج ہم گناہوں کے متعلق، جنتی ہونے کے متعلق، اللہ کے دیدار کے متعلق، خاتمہ کے متعلق اور توبہ کے متعلق عقائد پڑھیں گے۔ گناہوں کے متعلق عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر بھی سزا دے یا بڑے گناہ کو اپنی مہربانی سے معاف کر دے اور اس پر سزا نہ دے۔ کفر اور شرک کا گناہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے گناہ جس کو چاہے گا اپنی مہربانی سے معاف کرے گا۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی ایسے کام کرتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا سزا دے گا، اس گناہ کی کیا سزا ہے، اس گناہ کی کیا سزا ہے۔ انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر اللہ کے فیصلے کرے۔ اللہ کے فیصلے اللہ کو ہی جچتے ہیں۔ ہمارا ذمہ کیا ہے کہ ہم برائیوں سے روکیں اور نیکیوں کا حکم دیں اور اپنے اعمال کو دیکھیں اور اپنے اعمال کی فکر کریں۔ کسی کے جنتی ہونے کے متعلق ہمیں کیا کرنا چاہیے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ جن لوگوں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جنتی ہونا بتلایا ہے، ان کے سوا کسی اور کے جنتی ہونے کا یقینی حکم نہیں لگا سکتے۔ البتہ اچھی نشانیاں دیکھ کر اچھا گمان رکھنا اور اس کی رحمت کی امید رکھنا ضروری ہے۔ مطلب کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو جنتی تھا، اس کا چہرہ ایسے تھا، یہ تو جنتی تھا، یہ اس طرح کرتا تھا۔ عموماً لوگ فوتگیوں پر یہ باتیں کرتے ہیں۔ امی عائشہ نے ایک مرتبہ ایک صحابی کے متعلق فرمایا کہ وہ جو ہے جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کب سے دے دیے کہ آپ کسی کے متعلق حکم لگائیں؟ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ان چیزوں سے بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ کے دیدار کے متعلق کیا عقیدہ ہے کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت جو ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں جنت کی، سب سے جو بڑی نعمتیں ہیں جو جنتیوں کو نصیب ہوگی، اس کی لذت کے مقابلے میں تمام نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ دنیا میں بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی قطعی حکم نہیں ہے، دونوں قسم کی روایتیں موجود ہیں، لہٰذا اس کو ہم عقیدے میں داخل نہیں کر سکتے۔ خاتمہ کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ عمر بھر کوئی کیسا ہی بھلا برا ہو، مگر جس حالت پر خاتمہ ہوگا اس کے مطابق اس کو اچھا یا برا بدلہ ملتا ہے۔ اس لیے آدمی کو ہر وقت ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہے موت کا وقت کیا ہے، ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق آتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ رات کو آسمان ان کے سامنے روشن ہو گیا اور کوئی چیز ظاہر ہوئی نور کی، اور اس نے کہا کہ میں عبد القادر تجھ سے خوش ہوں اور تیرے اوپر اپنی عبادت معاف کرتا ہوں اور تو جنتی ہے۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جب عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاف نہیں ہوئی تو مجھ پر معاف کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ اللہ نہیں، آپ شیطان ہیں، تو وہ روشنی یکایک ختم ہو گئی۔ ہر وقت اپنے اعمال کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے اعمال پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ کے متعلق کیا عقیدہ ہے کہ آدمی عمر بھر میں جب کبھی توبہ کرے، کافر ہو مسلمان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ہے۔ البتہ مرتے وقت جب دم نکلے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگیں، اس وقت نہ تو توبہ قبول ہوگی نہ ایمان۔ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہے، پہلا کہ جو گناہ ہے اس پر شرمندہ ہے، دوسرا آئندہ نہیں کروں گا، تیسرا کہ جو ماحول جس میں وہ کام ہو رہا ہے اس ماحول سے علیحدگی،
چوتھا، اگر کسی آدمی کا حق اس سے متعلق ہے، جیسے کسی کی آپ نے غیبت کر لی، کسی پر آپ نے تہمت لگائی یا کسی کا مال اٹھا لیا، اس سے معافی مانگی جائے۔ یہ 4 چیزیں توبہ کے لیے لازم ہیں۔ تو جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ بخش دیتے ہیں، اور توبہ ٹوٹ جائے پھر توبہ کرے، ٹوٹ جائے پھر توبہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ اس محفل کو چھوڑ دے جس کی وجہ سے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ یہ جو ابھی عقائد ہم نے پڑھے ہیں، اس کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض برے عقیدے اور بری رسمیں اور بعض بڑے بڑے گناہ جو اکثر ہوتے رہتے ہیں، ان سے ایمان کا نقصان آ جاتا ہے، بیان کر دیے جائیں تاکہ لوگ ان سے بچتے رہیں۔ ان میں بعض تو بالکل کفر اور شرک ہیں، اور بعض کفر اور شرک کے قریب، بعض بدعت اور گمراہی، اور بعض فقط گناہ ہیں، جن کو ہم بیان کریں گے۔ کفر اور شرک کی باتیں کون سی ہیں؟ ایسی باتیں جن سے کفر اور شرک آدمی کو لازم ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے کفر کو اچھا سمجھنا کہ یہ جو عمل کرتا ہے یہ اچھا ہے، یہ کفر کی باتوں کو اچھا سمجھنا۔ جیسے ایک مرتبہ مجھے کسی خالہ زاد نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے میں چرچ جاؤں اور کینڈل جلاؤں، میرا دل کرتا ہے میں بھگوانوں کے سامنے ہاتھ باندھوں، تو اس سے آدمی کفر سے نکل جاتا ہے۔ کسی دوسرے سے کفر کی کوئی بات کرانا، کوئی بھی ایسا عمل جو کفر جس سے لازم ہو، آپ بت کو سجدہ کریں، آپ قبر کو سجدہ کریں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں، کسی وجہ سے اپنے ایمان پر پشیمان ہونا۔ مثلاً آدمی کہتے ہیں یار مسلمان نہ ہوتے تو ہم امریکہ میں ہوتے، مسلمان نہ ہوتے تو اچھا تھا، آج ذلیل ہو رہے ہیں۔ اپنے ایمان پر پشیمان ہونا، اولاد وغیرہ یا کسی کے مر جانے پر رنج میں اس قسم کی باتیں کرنا کہ اللہ کو بس اسی کو مارنا تھا، اس سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں مارنے کے لیے یہی تھا، اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا ظلم کوئی نہیں کرتا جیسا تو نے کیا۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم کو برا سمجھنا، کسی بھی حکم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو گالی مت دو، کسی جو ہے جھوٹ مت بولو، حرام نہ کھاؤ، کسی بھی حکم کو برا سمجھنا ہے نا، یہ حکم اچھا نہیں ہے۔ جیسے حدود اور قصاص، بھائی جس نے زنا کیا ہے اس کو پتھر مارے جائیں، یار یہ کیسا وحشی قانون ہے۔ کسی بھی حکم کو برا سمجھنا، اس میں عیب نکالنا، یا کسی نبی یا فرشتے کی تحقیر کرنا، اس پر عیب لگانا، کسی بزرگ یا پیر کے مطابق یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حالات سے اس کو ہر وقت خبر رہتی ہے۔ یہ خصوصاً ایسی باتیں ہیں کہ جن کو کرنے سے فوراً آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، انشاءاللہ ان کے متعلق بھی ہم بات کرتے ہیں، مگر یہ ایسے ہیں جو عموماً ہمارے معاشرے میں ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں کم ہیں، جیسے نجومیوں کے پاس یا پنڈتوں کے پاس یا جس پر جن چڑھا ہو اس سے غیب کی خبریں پوچھنا کہ بھائی یہ اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہو، اس کے متعلق کیا کہتے ہو، لوگ کرتے ہیں۔ یا فال نکالوانا، بھائی ہمارے لیے، لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے کتاب کھولو، ہمارے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، پھر اس کو سچ سمجھنا، تو یہ بھی اسلام سے نکال دیتے ہیں۔ کسی بزرگ کے کلام سے فال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا، کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ وہ میری حال سے واقف ہے، کسی کو نفع یا نقصان کا مالک سمجھنا، مختار سمجھنا، اس کو اختیار ہے یہ مجھے نفع دے یا نقصان دے، کسی سے مرادیں مانگنا، روزی مانگنا، اولاد مانگنا، کسی کے نام کا روزہ رکھنا، فلاں پیر کا روزہ ہے، فلاں شخص کے لیے روزہ ہے، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے نام کا جانور چھوڑ دینا، یہ فلاں جانور کا نام فلاں شخص کے یا فلاں درگاہ کے لیے چھوڑا ہوا ہے، تیار غازی کے لیے چھوڑا ہوا ہے، یہ چیزیں اسلام سے نکال دیتی ہیں، کافر کر دیتی ہیں۔ کسی درگاہ پر جا کر چڑھاوا چڑھانا، یہ آپ کے نام کا ہے،
کسی کے نام کی منت ماننا، اگر یہ کام ہو گیا تو میں فلاں بزرگ کے لیے یہ چیز صدقہ کروں گا، یہ منت ماننے سے کسی قبر یا مکان کا طواف کرنا، اس کے گرد چکر لگانا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسری بات یا رسم کو مقدم کرنا۔ اللہ نے کہا نکاح سادہ ہو، آدمی کہ نہیں اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی برتھ ڈے نہیں مناؤ، نہیں یہ چیز تو ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی کفار کی مشابہت نہ ہو، نہیں بھائی یہ تو ہونی چاہیے۔ اگر یعنی ایک آدمی کہے کہ ویسے ہی ہونا چاہیے، ایک کو جب بتایا جائے کہ نہیں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ منع کیا ہے، وہ مسئلہ نہیں، ہونا چاہیے، اس سے آدمی کافر ہو جاتے ہیں۔ کسی کے سامنے جھکنا عبادت کی نیت سے، یا تصویر کی طرح کھڑا رہنا، کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، جن بھوت یا پریت کی نجات کے لیے ان جنات کے لیے بھائی ہمارے لیے آپ قربانی کرو، ہم اس کو چھوڑ دیں گے، بچے کے زندہ رکھنے کے لیے اس کی نال پوجنا لوگ کرتے ہیں، اس کے ناڑے کی عبادت کرتے ہیں، کسی اللہ کے غیر کو اپنی دعائی دینا، فلاں صاحب ہمارے حالات پر رحم کرو، ہمارے حالات کو دیکھو، کسی جگہ کا کعبۃ اللہ کے برابر ادب اور تعظیم کرنا، کہ یہ جیسے کہ کعبہ ہے یہ ایسے ہے، لوگ جیسے جہالت میں کہتے ہیں بھائی باپ تو کعبہ قبلہ ہے، کسی کے نام پر بچے کے کان ناک چھیدنا، بالی پہنانا، بازو پر کسی کے نام کا پیسہ باندھنا یا گلے میں اس طرح کا داغا ڈالنا، چوٹی رکھنا، پھولوں کا ہار گلے میں لٹکانا، فقیر بنانا، اسی طرح علی بخش، حسین بخش، عبد النبی وغیرہ ایسے نام جس سے اس کی عبادت ظاہر ہوتی ہو، یہ نام شرکیہ ہیں۔ کسی جانور پر کسی بزرگ کا نام لگا کر اس جانور کا ادب کرنا، جیسے یہ ان دنوں میں ہوتا ہے کہ بھائی یہ ذوالجناح ہے، محرم میں ہوتے ہیں۔ دنیا کے نظام کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا، جیسے لوگ کہتے ہیں سفر میں شادی نہیں کرنی چاہیے، محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اچھی بری تاریخ اور ان دن کا پوچھنا، بدفعلی لینا، کسی مہینے یا تاریخ کو منحوس سمجھنا، کسی بزرگ کا نام بطور وظیفہ کرنا، بھائی اتنی مرتبہ آپ یا جبریل کہو یا میکائیل کہو یا اسرافیل کہو وغیرہ وغیرہ، یوں کہنا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ اگر چاہیں تو فلاں کام ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول نے چاہا، تو عموماً لوگ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے چاہا، تو اس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے چاہا، اللہ ان دے رسول آکھیا، اللہ اور ان دے رسول دی مرضی تھی، اللہ ان دا رسول تے خوش رکھے۔ کسی کے نام یا سر کی قسم کھانا، اماں تیرے سر دی قسم ہے، امی آپ کے سر کی قسم، ابو کے سر کی قسم، کیونکہ قسم صرف اللہ کی ذات کی ہے۔ تصویر رکھنا، خصوصاً کسی بزرگ کی برکت کے لیے تصویر رکھنا اور اس کی تعظیم کرنا۔ اب ان باتوں میں سے جن باتوں کا آپ کو علم نہیں تھا اور وہ ہو گئے، اس پر توبہ استغفار کریں۔ اس کا گناہ کفر دون کفر ہے، یعنی کفر سے کم کفر، کفر تو ہے مگر ایسا کفر نہیں ہے جو آپ کو اسلام سے نکال دے۔ مگر اب جب آپ لوگوں کو بتا دیا گیا، آپ لوگوں کو اس کا علم ہو گیا، اس کے بعد بھی آپ اس کو حلال سمجھیں گے تو آپ اسلام سے نکل جائیں گے، آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا، دوبارہ اسلام میں آنے کے لیے آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔